خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی قدرت والے لا تبدیل اور ہمیشہ قائم رہنے والے نام میں تمام بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اور میں شکر گزار ہوں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے چیئرمین پلوس مسیح صاحب کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں خداوند کا کلام اس چینل پر بیان کر سکوں۔ یہ ان کی بڑی محبت ہے۔ خداوند ان کو، ان کی ٹیم کو بہت ساری برکات عطا کرے۔ سو آئیں ہم اپنے میسج کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کے کام پر غور کرنا۔ آج کی مرکزی آیت واعظ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ واعظ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت، خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ واعظ کے بارے میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ قاموس الکتاب کے مطابق یہ مصنف اپنے لیے کو ہیلتھ کا لفظ کا خطاب اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے معنی ہے مجلس فراہم کرنے والا۔ اس مناسبت سے اس کا ترجمہ بڑا ہی موزوں ہے۔ واعظ نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو دنیاوی محبت اور خدا کی محبت کے بارے میں بیان کی، اور خدا کی محبت کو اس نے اول درجہ دیا ہے اور دنیا کی محبت کو اس نے ناقص قرار دیا ہے۔ اور ہمارے یسوع مسیح نے بھی اپنے پیغامات میں اس بات کو کہا کہ میں دنیا کی عقل کو رد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا کے عقل مندوں کو، دنیا کے حکیموں کو کہتا ہے کہ ان کی عقل کو میں رد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں کن کو اٹھاتا ہوں؟ کمزوروں کو، دنیا کے بے عقلوں کو، بے وجودوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دنیا کی عقل، دنیا کی حکمت واعظ بتاتا ہے کہ بالکل ناقص ہے۔ واعظ کی کتاب کے اندر بہت سے مضامین ہیں، اور آج ہم اس مضمون پر غور کریں گے کہ خدا کے کام پر غور کرنا۔ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر، بے دینی کے دور کے اندر، انسان بہت ساری مشکلوں کا شکار ہے۔ انسان اپنے کاموں کے اندر پھنسا ہے۔ ضروریات زندگی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس وجہ سے وہ بہت ساری الجھنوں میں پھنس چکا ہے، اور انسان کا دھیان، انسان کا خیال، انسان کی غور، انسان کی فکر زیادہ تر اپنے کاموں کی طرف سے ہے۔ اس لیے آج خدا کا بندہ واعظ ہمارا دھیان، ہماری غور اس بات پر کروانا چاہتا ہے کہ خدا کے کام پر غور کر۔ کیا ہمارا دھیان، ہماری غور، ہماری فکر خدا کے کام کی طرف ہے یا اپنے کاموں کی طرف ہے؟ بہت سارے انسان سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو روزی ہم کما رہے ہیں، جو ہم اپنے کنبے کو پالنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے۔ کہتے ہیں یہی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس لیے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم جو حق حلال کی روزی اپنے بچوں کو لا کر کھلاتے ہیں،
تو یہی ہماری عبادت ہے۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق عبادت یہ نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے آدم کو یہ سزا دی، اس کی نافرمانی کی سزا دی کہ تو عمر بھر اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ یہ تو ہم سزا بھگت رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سزا بھگت رہے ہیں، اور شاید یہ سزا کبھی ختم نہ ہو۔ یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم اس دنیا سے رحلت فرمائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا ہماری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ ڈالے گا اور ہمیں حیات ابدی عطا کرے گا۔ اور اپنے کاموں پر ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا جو خدا چاہتا ہے ہم ویسا کر رہے ہیں؟ خدا کا انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی پوجا کرے۔ لیکن ہم زیادہ تر غور و فکر اپنے کاموں کی طرف کرتے ہیں، اپنے گھرانے کی طرف ہماری فکر ہے، ہماری فکر اپنے لباس کی طرف ہے، اپنے بچوں کے لباس کی طرف ہے۔ دنیا کے معاملوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور خداوند کا کلام یوں کہتا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو۔ اگر ہم متی کی انجیل 6 باب کی 25ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی شخص فکر کر کے اپنی زندگی کے اندر ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتا، وہ اپنی عمر کو بڑھا نہیں سکتا، وہ کم نہیں کر سکتا، اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، تم اپنے لباس کی فکر نہ کرو، تم اپنے بارے میں فکر نہ کرو۔ کہتا ہے ان باتوں کی فکر میں کون رہتے ہیں؟ دنیا کے لوگ۔ دنیا کے لوگ ان باتوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح مثال دیتے ہیں کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خدا انہیں کیا کرتا ہے؟ خوراک مہیا کرتا ہے، کھانا مہیا کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ خدا صرف یہ نہیں کہ میرا خدا ہے، لکھا ہے خدا امتوں، قبیلوں اور قوموں کا خدا ہے، اور خدا زمین پر ہر رہنے والی بسنے والی چیز کا خدا ہے۔ خدا پرندوں کا بھی خدا ہے، خدا جانوروں کا بھی خدا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں خدا ان سب کا خدا ہے، خدا ان سب کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور جو جانوروں اور پرندوں کا اور دنیا کے اندر رہنے والی ہر ایک مخلوق کا خیال کرتا ہے، کیا وہ وقت پر اپنا می برسا کر ان درختوں پودوں کو کیا سرسبز نہیں کرتا؟ اگر وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے تو ہم جو اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں کیا وہ ہمارا خیال نہیں کرے گا؟ اس لیے خداوند کا کلام یوں کہتا ہے کہ اپنی اور اپنی جان کی فکر نہ کرنا، لیکن واعظ اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرتا ہے، بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ خدا کے کام پر غور کر، خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ اس چیز کو کون سیدھا کر سکتا ہے جسے خدا ٹیڑھا کر۔ ہمارے بہت سارے کام ہیں جسے خدا ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری بے فکری کی وجہ سے، کہ ہم صرف اپنے ہی خیالوں میں گم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم
جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، یہی ہمارا سب کچھ ہے، لیکن خدا کا اصل مقصد ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور عبادت کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ عبادت کرنے کے، خداوند کی عبادت کرنے کے، بندگی کرنے کے فوائد بہت سارے ہیں۔ اس سے انسان کی زندگی میں کمی نہیں آ سکتی، اس سے انسان کی زندگی کے اندر کمزوری نہیں آتی، بلکہ انسان کی زندگی میں برکات بڑھتی ہیں۔ ہاللویہ۔ اگر استثنا کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پہ کہتا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیری سب سے پہلے روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا۔ ہاللویہ۔ اگر انسان جو خوراک کھا رہا ہے محنت سے کما کر، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو، اپنی فیملی کو حق حلال کی روزی کما کر کھلائیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی یہ سزا جو ملی ہوئی ہے خدا کی طرف سے انسان کو کہ تو عمر بھر خون پسینے کی کمائی کھائے گا، اس کو بھی نیک نیتی سے اور ایمانداری سے سر انجام نہیں دیتے، بلکہ اس میں بھی دھاگا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کو حلال کی روزی کما کر دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے کام پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ واعظ کہتا ہے کہ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ اس کام کو کون سیدھا کر سکتا ہے جسے خدا ٹیڑھا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ہمارے کاموں کو بگاڑ دے، خدا خود ہمارے کاموں کو ٹیڑھا کر دے، کیونکہ جو شخص بار بار برگشتہ ہوتا ہے، بار بار سرکشی کرتا ہے، تو خدا کیا اس سے خوش ہوتا ہے؟ کیا خدا اس کے اس فعل سے، ان کاموں کے وسیلہ سے خدا خوش ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا ان کاموں کے وسیلہ سے ناراض ہوتا ہے، خدا خوش نہیں ہوتا، خدا ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے کام کے بارے میں بھی فکر کر، میری عبادت کر، سب سے پہلے میں تیری روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت بخشوں گا جو تو کما کر لا رہا ہے۔ جب برکت والا نوالا میرے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا، میری فیملی کے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا، تو ہماری زندگیوں میں برکت کیا آئے گی؟ جب ہم اس کے کام پر غور کریں گے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے، جب ہم اس کی پرستش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر اپنے نام کے آگے مسیحی لگاتے ہیں کہ میں فلانا مسیح ہوں، میں فلاں مسیح ہوں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر خدا کے کام کا ذکر نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر اپنی فیملیوں کی فکر ہے، اپنے لباس کی فکر ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، خداوند نے انہیں بڑی بڑی اچھی پوسٹیں عطا کی ہیں، بڑا رتبہ عطا کیا ہے، خدا نے ان کی زندگی میں بڑی بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر عبادت نہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کا عمل دخل نہیں ہے، خدا کے کلام سے وہ کوسوں دور ہیں۔ اس لیے خدا آج ہماری غور، ہمارا فکر اپنے کام کی طرف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے کام پر غور کرو۔ غور کرنے کا مطلب ہے کہ دھیان کرنا، فکر کرنا، اپنی توجہ ایک سائیڈ پر لگانا، متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں غور کرنا۔ جس طرح مثال کے طور پر ہمارا باپ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے ہے، جس طرح ہمارا خدا باپ ہمارے ساتھ چلتا ہے، اگر ہمارا جسمانی باپ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو وہ اس راستہ کو جانتا ہے جس راہ پر ہم جا رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ بیٹے آگے ذرا غور سے، دھیان سے چلنا، کیونکہ آگے بڑا گڑھا ہے،
اگر تو غور نہیں کرے گا تو اس گڑھے میں گر جائے گا، تیری ہلاکت ہو سکتی ہے، تیری موت ہو سکتی ہے، تجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، تیری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے۔ تو جب ہم باپ کی بات پر غور کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے محتاط ہو کر اس کھڈے کو دیکھتے ہیں، اس کھائی کو دیکھتے ہیں اور پھر آرام سے پار کر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم غور نہیں کرتے تو پھر ہم اس کھائی میں گر سکتے ہیں، پھر ہم اس کھڈے میں گر سکتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے، واعظ کہتا ہے کہ خدا کے کام پر کیا کر؟ غور کر۔ کیونکہ اگر ہم غور نہیں کرتے تو پھر بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہونے کا خطرہ ہے، بہت ساری الجھنوں کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہماری فیملی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہماری کلیسیاؤں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اگر ہم خدا کے کام پر غور نہیں کریں گے۔ آئیے ایک شخص کے بارے میں غور کرتے ہیں جس کا نام ساؤل ہے، اور یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور خدا نے اس سے مسا کیا، سیموئیل نبی کے وسیلہ سے اس نے کہا جا اس میرے بندہ کو مسا کر دے۔ اس نے سے مخصوص کیا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ایک مسا کیا ہوا شخص، بابرکت شخص کیا کرتا ہے؟ خدا اسے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہی کام کرتا ہے جو خدا اسے منع کرتا ہے وہ خداوند کی مرضی کے ساتھ چلنے والا شخص۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تو جنگ لڑنے کے لیے جائے گا، اس سے پہلے بھی اس نے کچھ نافرمانیاں کی، اس کے اندر حسد آیا داؤد کے متعلق، جبکہ خدا کی مرضی کے مطابق کا بندہ کون تھا؟ داؤد تھا، جس پر خدا خوش تھا اور جس کو خداوند برکت دے رہا ہو، اور یہ اپنے اندر جیلس فیل کرتا تھا، داؤد کے بارے میں حسد رکھتا تھا۔ اور چلتے چلتے خدا نے اسے کہا کہ جب تو جنگ لڑنے کے لیے جائے تو کوئی چیز وہاں سے لے کر نہ آنا۔ تو اس نے خدا کی نافرمانی کی، جو خدا نے کہا اس نے نہیں مانا، اور یہ اپنے ساتھ موٹے موٹے جانور لے کر آیا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر آنا، اور تو نے نافرمانی کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ایسی وہ نافرمانی اسے موت کے منہ کے اندر لے جاتی ہے، خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کی حضوری سے ایک بری روح آ کر ساؤل پر ٹھہرتی ہے۔ اس کے کام کو کون ٹیڑھا کرتا ہے؟ اس کے سارے کاموں کو ٹیڑھا کرنے والا خدا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے کام کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، غور نہ کیا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ خدا کا ہے، میں خدا کے کام کو نہ بگاڑوں، میں خدا کے کام پر غور کروں۔ اس نے خدا کے کام پر غور نہ کیا بلکہ نافرمانی کی، اور لکھا ہے خدا نے پھر ایک بری روح اس پر بھیجی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جادوگرنی کے پاس جاتا ہے کہ تو میرے لیے سیموئیل کی روح کو بلا تاکہ وہ میرے لیے نبوت کرے، اور ایسی سوچے اس کے اندر جنم لینا شروع ہو گئی۔ اور لکھا ہے کہ جب بری روح اس پر آتی تھی تو پھر داؤد آتا تھا اور خداوند کی پرستش کرتا تھا، اور بری روح اس پر اتر جاتی تھی، کیونکہ داؤد خدا کی مرضی کے مطابق کا بندہ تھا۔ خدا نے اسے پسند کر لیا تھا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خدا نے ساؤل کو رد کر دیا۔ اور پھر ساؤل بڑی کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر سے یہ بدبو نکل جائے، میں بحال ہو جاؤں، میں پھر سے وہی زور پکڑوں، میرے اندر وہی بحالی آئے، میرے اندر وہی زور آئے، لیکن
اس کے کاموں کو کس نے ٹیڑھا کیا تھا؟ خدا نے۔ اسی لیے واعظ آج یہ کہتا ہے کہ خداوند کے کام پر کیا کر؟ غور کر۔ کون اس کام کو سیدھا کر سکتا ہے جسے خدا ٹیڑھا کر دے؟ آج ہمیں اپنے کاموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے کام کر رہے ہیں؟ خدا کون سے کام ہم سے مانگتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا کی مرضی ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ کبھی دنیا کے اندر نگاہ کریں، ہر بندہ اپنے کام میں پھنسا ہوا ہے۔ شادی بیاہ ہو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ خدا کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ذرا لائیں گانا ذرا شیطان میں ایسی دعوت دے لی۔ اور ہم نے شیطان کو اپنی زندگی میں دعوت نہیں دینی۔ ہر ایک کام میں، ہر ایک فعل کے اندر خدا کو اول درجہ دیجیے۔ اپنی زندگی کے اندر خدا کو اول درجہ دیجیے۔ جب بھی کوئی ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس میں خدا کا آنا ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس شادی کے اندر، جس سالگرہ کے اندر، جس خوشی کے اندر خدا نہ آئے، کیا آپ کی وہ خوشی، کیا وہ آپ کی شادی، کیا وہ آپ کا سالگرہ کیا کامیاب ہے؟ میرے خیال میں کہ اس میں برکت نہیں، جتنی دیر تک خدا آپ کے گھر کے اندر نہیں آتا۔ خدا کس طرح آپ کے گھروں کے اندر آتا ہے؟ جب آپ خدا کو دعوت دیتے ہیں، جب ہم خوشیاں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے خدا کے لوگوں کو دعوت دیں کہ آئیں اور ہم مل کر عبادت کریں، تاکہ خداوند جو ہم کام شروع کرنے والے ہیں، وہ شادی کا ہے، سالگرہ کا ہے یا گھر کا ہے، کوئی کام شروع کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے خدا کے لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اس گھر کے اندر اتر جاتا ہے اور اس گھر کو برکت بخشتا ہے۔ جس گھر کے اندر خدا کو لوگ اپنے گھروں کے اندر بلاتے ہیں۔ ہاللویہ۔ کانا گلیل کی شادی کے اندر یسوع مسیح آ گئے، اور اس شادی کے اندر میک کا ختم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خداوند اس جگہ پر اپنا معجزہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کمیوں سے بھری ہے، انسان کی زندگی کمزوریوں سے بھری ہے، انسان کی زندگی کے اندر کمزوریاں بہت ساری ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کا یسوع آپ کے گھروں کے اندر آنا چاہتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور جب ہم اسے بلاتے ہیں، وہ ہماری ساری کمیوں کو دور کر دیتا ہے، جس طرح کانا گلیل کی شادی کے اندر آ کر اس نے ساری کمیوں کو دور کر دیا۔ ہاللویہ۔ جس طرح واعظ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کی طرف بھی اور خدا کے کام کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بے دینی کا دور ہے، اور اس بے دینی کے دور کے اندر لکھا ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن خدا کے لوگوں کے اندر یہ محبت ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے۔ لکھا بتیروں کی، سب کی محبت کے بارے میں نہیں لکھا۔ جو خدا میں ہیں، جو خدا میں چلتے ہیں، ان کے اندر سے یہ محبت نہیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، بلکہ ان کے اندر محبت قائم رہنی چاہیے، کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے، کیونکہ محبت لکھا ہے کہ محبت کے اندر کوالٹیز ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیاں کرتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے آپ کے رشتہ دار ہیں جو کمزور ہیں۔ لکھا ہے کہ محبت پردہ بھی ڈالتی ہے۔ ہاللویہ۔ محبت بے ریا ہے، محبت حسد نہیں کرتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدی سے خوش نہیں ہوتی،
اور جب یہ محبت ہمارے اندر آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم خداوند کے جلال میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اس بے دینی کے دور کے اندر انسان اپنی اپنی فکروں کے اندر زیادہ پڑا ہوا ہے، اس لیے آج ہمیں اس کے کاموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ کیا خدا نے جس طرح ساؤل سے توقع کیا، ساؤل نے نافرمانی کی، ہم بھی اسی طرح کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے؟ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ ایک جوڑے کا ذکر ہے۔ یہ جوڑا خداوند کی کلیسیا کے اندر چلنے والا ہے، خداوند کی عبادت کرنے والا، پرستش کرنے والا ہے، اور انہوں نے خدا کے کام کی فکر کی، لیکن غور سے نہیں۔ فکر تو ان کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم فکر تو کر رہے ہیں، ہمارے اندر جذبہ تو اچھا ہے، ہمارے اندر سوچ تو اچھی ہے، لیکن یہ سوچ جو ہے غور کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے دھیان نہ کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچ یہ رکھی کہ ہم اپنی اس جائیداد کو بھیجیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھے جس طرح لوگ اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو بیچ کر لکھا کہ رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے، اور ان کے دل کے اندر یہ جذبہ اٹھا کہ ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اچھی سوچ لے کر آگے بڑھے اور اپنی جائیداد کو بیچا، لیکن جائیداد کی جب رقم آئی تو ان کے دل میں ابلیس نے لالچ رکھا، لالچ آ گیا۔ انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ یہ کون سازش کر رہا ہے، یہ کون ہماری سوچ کے ساتھ آ کر سوچ ملا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر غور نہ کیا، اور جو ان کے دماغ کے اندر غلط سوچ ڈالنے والا تھا اس کی بات انہوں نے مانی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی بات مان کر آپس میں ایکا کیا کہ کچھ جائیداد کا حصہ ہم رکھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جائیداد کا حصہ کچھ رکھ دیتے ہیں۔ کون سا خدا دیکھ رہا ہے، کون سا وہ رسول دیکھ رہے ہیں، جائیں گے عزت بھی ہوگی، چلو یہ جو رقم پڑی ہوئی ہے نا اس سے ہم تھوڑی عیاشی بھی کر لیں گے، کوئی شاپنگ وغیرہ کر لیں گے، کوئی بچیاں دے کپڑے لاؤں گے۔ لیکن یاد رکھیں انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے خدا کے حضور میں مانا کیا ہے۔ انہوں نے جائیداد بیچ کر سارا کچھ خدا کے حضور میں دینا چاہا، لیکن چاہا تو اچھا، لیکن جب روپیہ آیا، پیسہ آیا تو ان کی نیت تبدیل ہوئی، نیت کے اندر فتور آ گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جائیداد کا کچھ حصہ رکھ کے اور پھر رسولوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جائیداد بیچی ہے اور یہ کلیسیا کی خدمت کے لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوچ اچھی ہے لیکن غور کے ساتھ نہیں، انہوں نے غور نہ کیا اس بات پر۔ اور کیا ہوا کہ پہلے اس کا خاوند گیا پیسہ لے کر، اس نے کہا جی یہ حصہ ہے، اور پطرس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے کیوں خدا کے روح سے جھوٹ بولا؟ اور لکھا ہے کہ وہ شخص اسی وقت گر پڑا اور اس کے دم نکل گیا، مر گیا، اور لکھا ہے اس کو جوانوں نے جا کر دفن کیا، اور لکھا 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی آئی، اس نے بھی آ کر یہی بات کی۔ جب پطرس سے پوچھا کہ کیا جائیداد اتنے کی بکی، تو اس نے کہا بالکل جناب اتنے کی بکی، جی بالکل استاد اتنے کی بکی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں ایکا کیا؟ خدا کے روح سے جھوٹ بولنے کے لیے، دیکھ تیرے شوہر کو دفن کرنے والے آ رہے ہیں، تجھے بھی لے جاتے ہیں، اور لکھا وہ بھی مر گئی، اپنے لیے کیا لیا؟ موت لی۔ اس کام کو کون سیدھا کر سکتا ہے جسے خدا ٹیڑھا کر دے؟
ऐसा ना हो हमारे कामों को खुदा टेढ़ा कर दे। हमें खुदा के काम पर गौर करने की जरूरत है। दुनिया की फिक्रों और दुनिया की मुश्किलों में आकर इंसान कई दफा गुनाह करता है, गुनाह की तरफ रागिब हो जाता है। उसकी सोच को तब्दील करने वाला पास आ जाता है कि छोड़ ये काम कर। कौन सा पास्टर साहब देख रहे हैं? अगर तू पूरी दया यकीन नहीं देगा तो क्या पास्टर साहब देख रहे हैं, तू क्या कर, ये कुछ रख छोड़। तो लोग क्या करते हैं? रख छोड़ते हैं और फिर अपने लिए मौत खरीदते हैं। खुदा उनके सारे कामों को टेढ़ा कर देता है। और वास हमारा ध्यान आज इसी बात पर करवाना चाहता है कि खुदा के काम पर गौर करें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 5वें बाब की अगर 15वीं आयत में पढ़े तो वहां पर भी एक बात लिखी है गौर करने के ताल्लुक से कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। गौर से देखो किस तरह चलते हो। कहता दनाओं की मानित चलो, नादानों की मानित नहीं, बल्कि किन की मानित? दनाओं की मानित चलो। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमने ये गौर करना है कि हम किस तरह चल रहे हैं। इस बेदीनी के दौर के अंदर हमें बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है। इस बेदीनी के दौर के अंदर हमें बड़े ध्यान से चलने की जरूरत है। ऐसा ना हो हम खाई के अंदर गिर जाएं, ऐसा ना हो कि हम खड्डे के अंदर गिर जाएं, हम मौत को हासिल कर लें। हमें खुदा के काम पर गौर करने की जरूरत है। जिस तरह कलाम अकदस के अंदर लिखा है परसिकला और अकविला, ये जोड़ा जो है ये खुदा के कलाम पर अमल करने वाला था। और लिखा है कि ना इन्होंने रुपए पैसे की परवाह की, ना इन्होंने अपनी जान की परवाह की, बल्कि उन्होंने पौलुस के लिए, पौलुस रसूल के लिए और कलीसिया के लिए अपनी जान को वक्फ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जान भी अपनी देने के से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन हम खुदा के काम को क्या करेंगे? वफादारी के साथ सरंजाम देंगे और कभी पौलुस रसूल का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इस जोड़े की मानिद अपनी जिंदगी के अंदर वफादारी लाइए। और मत्ती की अंजील के अंदर जो यीशु मसीह ने बातें की हैं 6 बाब की 25वीं आयत के अंदर कि अपनी जान की फिक्र ना करो, क्योंकि वो हर चीज की तरफ ध्यान करवाता। कहता है उनको देखो, हवा के परिंदों को। कहता है कि अगर तुम लिबास के बारे में फिक्र करते हो तो जंगली घास को देखो, सोसन के दरख्त को देखो। कैसा कहता है कि ऐसा लिबास सलेमान बावजूद इतनी बड़ी शान और शौकत के ऐसा लिबास नहीं पहन सकता जैसा लिबास खुदा ने उस घास को पहनाया है। हालेलुया। खुदा अगर ऐसा लिबास उस घास को पहना सकता है, ऐसा खूबसूरत बना सकता है, तो आपको तो खुदा ने अपनी छवि पे बनाया है। हमें उसके काम की तरफ गौर करने की जरूरत है। जब हम उसके काम की तरफ गौर करेंगे तो ढेरों बरकत हमारे मुंतज़र है। खुदा कहता है मैं बड़ी बरकत तुझे दूंगा, तेरे घर को, तेरी औलाद को, तेरे शहर को बरकत बख्शूंगा, तुझे बरकत बख्शूंगा। हमारी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं खत्म होगी जब हम उसके काम पर गौर करेंगे। अहदे अतीक का जो हीरो है जिसका नाम इब्राहिम है, उसकी तरफ गौर करें कि उसके पास क्या कुछ ना था, माल मवेशी दौलत, माँ बाप खानदान, लेकिन खुदा ने कहा कि इस अपने खानदान को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे साथ चल, जिधर मैं कहता हूं मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। उसने ईमान रखा और निकला, और खुदा ने कहा कि तू ईमानदारों का बाप है। हालेलुया। खुदा ने कहा कि तू ईमानदारों का बाप है। आए इब्राहिम से सीखे, आए परसिकला और अक्विला से सीखे, आए मूसा की जिंदगी से सीखे, आए दाऊद की जिंदगी से सीखे,
آئے یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھیں، پولس رسول کی زندگی سے سیکھیں کہ ہمیں کس قدر خدا کے کام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول ان ساری چیزوں پر لات مارتا ہے، کہتا ہے کہ کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ برملا اعلان کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز، دنیا کی کوئی فکر مجھے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ کہتا ہے نہ کال، نہ وبا، نہ ننگا پن، کیونکہ پولس رسول ان ساری چیزوں سے گزر کر جا رہا تھا اس وقت، اس لیے وہ کہتا ہے یہ چیزیں مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس نے ان ساری چیزوں کو رد کر کے خدا کے کام پر غور کیا، اور پولس رسول کو خدا نے بڑی برکت عطا کی۔ اور جن گھرانوں نے، جیسا پرسکلا اور اکویلا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے خدا کے کام پر غور کیا اور خدا انہوں نے بڑی بلیسنگ عطا کی۔ آج سنہری حرفوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور اگر آج ہم خدا کے کام پر غور کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی برکتوں کی کمی نہیں آنے دے گا، بلکہ ہر کام اور ہر ایک فعل کے اندر خداوند ہماری زندگی کو بلیس کرے گا، اور ہم خداوند کے جلال میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور خداوند ہماری ہر کام کے اندر، ہر کام میں مدد اور حفاظت کرے گا۔ جس طرح زبور نویس زبور 23 میں کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ہمیں بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی جب ہم خدا کے کام پر غور کریں گے۔ سو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت عطا کرے، اور خداوند آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ خداوند کے کلام پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ جو کلام سنایا گیا یہ آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے اور پھلدار ثابت ہو۔ بیروبار کے خالق اور مالک تو جو ہے، اور تو جو تھا، اور تو جو آنے والا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندہ خدا، اس تیرے مقدس اور پاک کلام کے لیے، تیرے اتم کلام کے لیے جو تو نے اے خدا اپنے اس اے خدا حقیر سے خادم کے وسیلہ سے اے خدا اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ قادر مطلق خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت بخشنا، تاکہ یہ تیرا کلام زندگیوں میں جڑ پکڑے اور پھلدار ثابت ہو، تاکہ تیرے لوگ اے خدا تیری کلام کی روشنی سے منور ہوتے جائیں، اور اے خدا تیرا کلام چراغ کی مانند ان کی راہوں کو روشن کرتا جائے، اور یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں، اور تیری حضوری سے بہت ساری برکات اور زندگی کو حاصل کر سکے۔ تیرا مقدس اور جلالی نام لے کر مانگتے تو بخش دے، آمین۔